نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ سوانح خاقہ، زیارت حرمین شریفین۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو 6 مرتبہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی۔ پہلا حج ہجری 1303 مطابق عیسوی 1983، دوسرا حج ہجری 1405 مطابق عیسوی 1985، تیسرا حج ہجری 1406 مطابق عیسوی 1986، چوتھا حج ہجری 1429 مطابق عیسوی 2008، پانچواں حج ہجری 1430 مطابق عیسوی 2009، اور چھٹا حج ہجری 1431 مطابق عیسوی 2010 میں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بطفیل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے شمار عمرے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کا شرف حاصل کیا۔ کئی سال سے معمول بن چکا تھا کہ آپ رمضان المبارک کے شروع ایام میں عمرہ کر کے باقی ایام سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے، اور عید الفطر سے کچھ دن پہلے ممبئی ہوتے ہوئے بریلی شریف تشریف لاتے۔ آتے جاتے وقت کچھ ایام جدہ میں بھی گزارتے تھے۔ پانچویں حج اور ہجری 1430 مطابق عیسوی 2009 سے جتنے عمرے حضرت نے ادا فرمائے اور سرکار کی بارگاہ میں جتنی حاضریاں دی، سب میں اس حقیر فقیر سراپا تقصیر عاشق حسین کشمیری کو ساتھ رکھا۔ تبلیغی دورے۔ تبلیغ دین کے لیے آپ نے ہندوستان کے علاوہ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، موریشس، زامبیا، سوئٹزر لینڈ، موزمبیق، جنوبی افریقہ، ملاوی، دارالسلام، نائجیریا، برطانیہ، ہالینڈ، فرانس، جرمنی، امریکہ، کینیڈا، مصر، شام، بغداد شریف، کویت، عرب امارات، جدہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے دورے فرمائے، جن کے نتیجہ میں بے شمار لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے، بے شمار لوگ گناہوں سے تائب ہو کر پابند شریعت ہوئے۔ اسی میں بیعت اور ارادت کا سلسلہ بھی چلتا رہا، جس سے کروڑوں لوگ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کے اتنے زیادہ عقیدت مند اور چاہنے والے ہوں۔ حضور تاج الشریعہ کا اشارتاً کنایتاً قرب وصال کی خبر دینا۔ ربیع النور ہجری 1432 کو حضور تاج الشریعہ نے حضور حجت الاسلام کی مشہور نعت پاک چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فامدوں کی زمین پر ایک نعت پاک کہی۔ اس کے مقطع میں حضور تاج الشریعہ نے پہلی بار قرب وفات کی طرف اشارہ فرمایا
وہ مقطع یہ ہے: کشتی میری حیات کی اب تو کنارہ آ لگی، کہتی ہے تجھ سے زندگی اب تو میں دوام دو۔ گھر کی محفل میں حضرت نے یہ نعت پاک خود اپنی زبان مبارک سے پڑھی۔ جب مقطع پر پہنچے تو گھر کی خواتین میں کوہرام مچ گیا اور ان کے اصرار پر حضرت نے دوسرا مقطع فرمایا: میدان نعت شاہ دین، اختر پر خطر زمین، یہ مجلس غزل نہیں، منہ کو ذرا لگام دو۔ پھر حضرت نے ایک نعت پاک کہی جس کا مطلع یہ تھا: زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ اس نعت کے مقطع میں پھر حضرت نے اس طرح اشارہ فرمایا: اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وا ہے ہر یک قادری کے لیے۔ اس کے بعد کچھ وقت تک خاموشی رہی، پھر حضرت آمین شریعت کا وصال ہوا۔ حضور تاج الشریعہ نے ان کی شان میں منقبت کے کچھ اشعار قلم بند کروائے۔ اس میں بھی حضور تاج الشریعہ نے ایسا مقطع ارشاد فرمایا کہ مریدوں میں کوہرام مچ گیا، اور اس کے بدلے میں مرید شعراء نے سینکڑوں اشعار کہے۔ وہ مقطع یہ تھا: دیکھنے والوں جی بھر کے دیکھو ہمیں، پھر نہ کہنا کہ اختر میاں چل دیے۔ ایک نعت پاک لکھی جس کا مطلع یہ ہے: ابر کرم گیسوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقطع میں بھی حضور تاج الشریعہ نے یوں ارشاد فرمایا: اختر خستہ چل دے جینا کو، باغ جینا ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بار اس وقت اشارہ فرمایا جب بقرعید کی نماز پڑھانے عیدگاہ تشریف لے گئے۔ نماز اور خطبہ کے بعد اعلان فرمایا کہ میری طبیعت ایسی ہی رہتی ہے، آئندہ سے اسجد میاں آ کر نماز پڑھایا کرے گے۔ بقرعید کے ایام ختم ہوئے ہی تھے کہ حضرت کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی، جس کے بعد طبیعت سنبھلتی اور بگڑتی رہی، جس کی وجہ سے عید الفطر میں بھی عیدگاہ نہیں جا سکے اور اگلی بقرعید آنے سے پہلے ہی آپ اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ اتنی بیماریوں کے باوجود آخر دم تک، بلکہ اس کے بعد بھی چہرہ مبارک اتنا شگفتہ اور پر نور تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ حضرت کبھی بیمار رہے ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ مرض و وصال۔ یوں تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کافی عرصہ سے کئی جسمانی امراض میں مبتلا تھے، مگر یہ سارے امراض کسی دینی کام میں رکاوٹ نہیں بنے۔ سفر آخرت۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ میں تقریباً 6:30 بجے حسب معمول حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ عابد بھائی اور یوسف بھائی نے کہا: ابا بہت دیر سے یاد کر رہے ہیں۔ حضرت کے دہن اقدس سے یا اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگے۔ پھر حضرت یا اللہ اکبر کہتے رہے، اور جس وقت مؤذن نے اللہ اکبر کہا، حضرت نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر کے غسل دینا شروع کیا۔ غسل کے فرائض شہزادہ تاج الشریعہ حضور محمد اسجد رضا میاں
شہزادہ آمین شریعت سلمان میاں، برہان میاں، مولانا جمال مصطفیٰ بن حضور محدث کبیر، سید کیفی محمد عارف نیپالی خادم تاج الشریعہ اور راقم السطور عاشق حسین کشمیری نے انجام دیے۔ غسل کے بعد تکفین کا مرحلہ طے ہوا اور احباب کے مشورہ سے ایک تو الحرف الحسن میں اعلیٰ حضرت نے جو دعائیں ذکر فرمائے ان کو کپڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر سینہ پر رکھا گیا، دوسرے حضرت کے سر مبارک پر امامہ شریف سجایا گیا۔ اس کے بعد جنازہ مبارکہ حضرت کے آنگن میں، جہاں اعلیٰ حضرت کے زمانہ سے ہی ہر 12ویں شریف کے موقع پر میلاد شریف کی محفل کا اہتمام ہوتا آیا، لایا گیا اور نعتیں و منقبتیں پڑھنی شروع ہوئے۔ 8:30 بجے کے آس پاس جنازہ اسلامیہ انٹر کالج کے میدان میں لے جایا جانے لگا۔ گھر کے باہر جنازہ لے جانے کے لیے چھوٹی گاڑی کے اوپر رکھا گیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ لوگوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ 1.5 سے 2 گھنٹے اسلامیہ انٹر کالج میدان کے گیٹ تک پہنچنے میں لگ گئے۔ پہلے تو یہ طے تھا کہ نماز جنازہ میدان کے اندر ہو، مگر جب روڈ کے دونوں جانب نظر دوڑائی گئی تو تا حد نگاہ لوگ ہی لوگ نظر آئے، اس لیے جنازہ روڈ کے قبلہ کی جانب لے جایا گیا اور وہی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امامت کے فرائض حضور قاضی القضات فی الہند مفتی محمد اسد رضا میاں نے انجام دیے۔ نماز جنازہ گاڑی ہی میں اس طرح ادا کی گئی کہ مصلی امامت پر مفتی محمد اسد میاں اور ان کے پیچھے گاڑی ہی میں 5-6 لوگوں کی صف بنا دی گئی اور باقی لوگوں نے زمین پر رہ کر ان کی اقتداء کی۔ رسالہ المنتہی الممتازہ میں جو اعلیٰ حضرت نے جن دعاؤں کو تحریر فرمایا ہے، حضور مفتی محمد اسد رضا میاں نے وہ تمام دعائیں اسی وقت یاد کر کے پڑھے۔ جنازہ آنے سے پہلے مائک کے ذریعہ ضروری اعلانات ہوتے رہے، مگر جب جنازہ آیا تو لوگ بجلی کی طرح ٹرانسفارموں اور بجلی کے کھمبوں پر چڑھ کر اور بجلی تاروں میں لٹک لٹک کر زیارت کرنے لگے۔ پہلے تو انہیں نیچے اترنے کی خوب اپیل کی گئی، مگر جب وہ نہیں مانے تو بجلی کاٹ دی گئی۔ جنازہ وہاں سے سوداگران کی طرف اسی شان سے واپس ہوا جس شان سے گیا تھا۔ اسلامیہ میدان کی طرف جاتے ہوئے اور اسلامیہ میدان سے سوداگران کی طرف جاتے ہوئے راستے کا عالم یہ تھا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں کے گھروں کے چھت بھرے ہوئے تھے۔ ان کے جس گھر سے بھی جنازہ گزرتا وہ ہاتھ باندھے سر جھکا تھے۔ انہوں نے بھی کافی جگہ پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، بلکہ اگر ان کے گھروں کے آس پاس کوئی گر کر بے ہوش ہو جاتا وہ اٹھا کر اپنے گھر لاتے اور اس کے ہوش میں آنے تک اس کا بھرپور خیال رکھتے۔ جب سوداگران سے جنازہ گزرا تو وہاں کے غیر مسلموں نے بھی اپنے گھروں سے جنازہ مبارکہ پر پھول برسائے۔ اس دن بریلی شریف کا سارا ٹریفک اور ساری دکانیں بند تھے۔ ٹوپی والے سروں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جنازہ ازہری گیسٹ ہاؤس محلہ سوداگران پہنچا۔ وہاں قبر مبارک تیار تھی۔
اس لیے بلا تاخیر قبر میں اتارا گیا۔ پلنگ سے اقبال بھائی اور سید کیفی محمد یوسف، راقم السطور عاشق حسین کشمیری اور کچھ اور لوگوں نے اٹھا کر قبر تک لائے، اور پھر قاضی القضات فی الہند حضور محمد اسجد رضا میاں شہزادہ امین شریعت اور داماد تاج الشریعہ سلمان میاں اور داماد تاج الشریعہ برہان میاں نے اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر کے اندر رکھا۔ پھر تینوں لوگ قبر مبارک سے باہر آئے اور قبر کو بند کر کے مٹی دی گئی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہوا۔